بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا و نیز مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1859 سے آغاز کر رہے ہیں۔ باب ما جاء فی الفارۃ تموت فی الثمن۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن وابو عمار قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونۃ ان فارۃ وقعت فی ثمن فماتت فسئل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوها وما حولها فکلوه۔ وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا حديث غير محفوظ۔ سمعت محمد بن اسماعیل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فی هذا خطأ والصحیح حدیث الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونۃ۔ گھی میں چوہا مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا چوہے اور اس کے گرد اس کے اطراف کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی کو کھا لو۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث بواسطہ زہری اور عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ بروایت حضرت ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ معمر نے بواسطہ زہری اور سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا بواسطہ معمر زہری اور سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں خطا ہے۔ بواسطہ زہری عبید اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ یہ اس وقت ہے حکم جب گھی لیکوڈ نہ ہو، پتلا نہ ہو، جمع ہوا ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اگر چوہا گر جائے اور گر کر مر جائے تو چوہے کو بھی نکال کر پھینک دیا جائے اور اس کے اطراف کا حصہ بھی نکال کر پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد گھی کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ گھی جمع ہوا ہو، گھٹ ہو، اور اگر گھی پتلا ہو، لیکوڈ کی شکل میں ہو تو پھر اس وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پورا گھی پھینک دینا پڑتا چاہیے۔ حدیث نمبر 1860۔ باب ما جاء فی النہی عن الاکل والشرب بالشمال۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمیر حدثنا عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن ابی بکر بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یأکل احدکم بشماله ولا یشرب بشماله فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب۔ وفی الباب عن جابر وعمر بن ابی سلمۃ وسلمۃ بن الاکوع وانس بن مالک وحفصۃ هذا حدیث حسن صحیح۔ وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية مالك وابن عيينة اصح۔ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت۔ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کی عادت ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل فیشن بن گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ ریفریش وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے، تو کوئی بھی چیز ہو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے اور سنت کے عین مطابق ہے۔ تو کیا آپ جیسا کہ کل جو ہماری حدیث گزری تھی فساد امت کے وقت اگر کوئی شخص میں ایک سنت پر بھی استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مستقل اس پر عمل کرے گا
تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو کیونکہ آج موجودہ زمانے میں جی تقریباً لوگ جو ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے پابندی کے ساتھ کھا رہا ہے جی. تو کیا اس کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ ہاں، جب فساد امت کے وقت وہ سنت بالکل متروک ہو چکی ہے، بالکل چھوڑ دی گئی ہے، تو ایسے وقت پہ سنت کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس پر گامزن رہنا، پابندی کے ساتھ اس کو اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس امید ہے کہ وہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. جو سنت بالکل چھوڑ دی گئی ہے، جس پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو کیا آج یہ سنت چھوڑ دی گئی ہے؟ آج بالکلیہ طور پر تو نہیں چھوڑ دی گئی، کیونکہ یہ جو ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں یا موجودہ دور کے جو نوجوان ہیں جن کے اندر شعور نہیں ہے یا اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں کرتے. وہ من تمسک بسنتی کا حکم کب ہے؟ جبکہ وہ سنت بالکلیہ طور پر نظر انداز کر دی گئی ہو، کہیں بھی اس پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت ہے. لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو محبوب اور پسند رکھنے والے ہیں، پسند کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا. جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک سنت سے محبت کرے گا، ایک ایک طریقے کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرے گا. جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا کہ من احب سنتی فقط احبنی، یعنی جس نے میری سنت کو محبوب رکھا یقیناً اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا. تو حضور کی سنت سے محبت، حضور سے محبت اور حضور سے محبت اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے. تو آج موجودہ زمانے میں پھر وہ کون سی سنتیں ہیں جس کو مکمل یعنی پورے طریقے سے چھوڑ دیا گیا ہے؟ اب ایک آدھ کوئی نہ کوئی رہیں گی بھائی، اب اس کے میں تلاش کرنا پڑے گا اس میں. تو بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بالکلیہ طور پر بولے تو کہیں بھی عمل ہی نہیں ہو رہا. تو ایسی کوئی 100 شہیدوں کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب، اس کا اگر احیاء کرے، اس کو زندہ کرے، اس کو جاری کرے. جیسے مسواک کی سنت ہے، سمجھے کوئی نہ کوئی مسواک کرتے ہیں، اس سے مراد اکثر لوگ چھوڑ دیے ہوں. تو اکثر لوگ ہیں مراد اکثر لوگ ہیں، اکثر لوگ چھوڑ دیے ہیں، ایک آدھ کوئی عمل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہ تو بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ ہی اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی پیتا ہے. اس باب میں حضرت جابر، عمر بن نبی سلمہ بن اکوع، انس بن مالک اور حفصہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. مالک اور ابن عیینہ نے بواسطہ زہری اور ابو بکر بن عبید اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے. معمر اور عاقل بواسطہ زہری اور سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. مالک اور ابن عیینہ کی روایت زیادہ صحیح ہے. حدیث نمبر 1861. باب ما جاء فی العقل الاصابع بعد الاکل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه فانه لا يدري في ايتهن البركه. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وانس. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث سهيل. کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کس انگلی میں برکت ہے. اس باب میں حضرت جابر، کعب بن مالک اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن غریب ہے. ہم اسے صرف اسی سند یعنی سہیل کی روایت سے پہچانتے ہیں. کھانے کے کون سے دانے میں برکت ہے انسان کو اس کا علم نہیں ہے، لہذا کھانا کھاتے وقت کھانے کے بعد بھی کوئی دانہ اس کو برتن میں نہیں چھوڑنا چاہیے. انگلیوں کو اگر کھانا لگا ہوا ہے تو اس کو چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ کون سے دانے میں اور کون سی انگلی میں برکت ہے. حدیث نمبر 1862. باب ما جاء في اللقمة تسقط. حدثنا قتيبة حدثنا ابو لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فسقطت لقمته فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. فی الباب عن انس. لقمہ اگر گر پڑے تو کیا کیا جائے؟ کھانے کے دوران اگر کھانا گر جائے، ایک آدھ لقمہ اگر نیچے گر جائے دستر پر، تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے اور شیطان کے لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو کھانا آپ کل واقعہ بھی سنائے تھے کہ صحابی رسول جو ہے کسی محفل میں جو ہے انگلیاں چاٹ رہے تھے جی، تو کسی نے طنز کیا تھا کچھ ہے نا جی، تو صحابی رسول فرمائے کہ
میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے سنت رسول کو ترک نہیں کروں گا. یعنی دنیا والے کیا کہیں گے یہ دیکھنا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو جو احکام دیے گئے ہیں اور شریعت میں جو قوانین اور قواعد بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنا چاہیے. شریعت کے قواعد کو اور قوانین کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو یقیناً دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر پائے گا. تو دنیا کی والوں کا اعتبار کرنا نہیں ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے یہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کی پرواہ کیے بغیر اور ان کے طنز اور طعنوں کی پرواہ کیے بغیر جو سنتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور اس کا لقمہ گر پڑے تو شک ڈالنے والی چیز کو اس سے جدا کر کے اسے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اگر نیچے گر جائے دستر پر، شک ڈالنے والی چیز سے مراد یہ ہے کہ اس کو کریک لگ گئی ہو یا کچھ مٹی لگ گئی ہو، تو اب جب انسان کو ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو صاف کر دیکھے. اگر کوئی چیز لگ گئی ہے تو اس کو ہٹا دے، اس کو نکال دے کر کھا لے. بعض چیزیں جو ہے مطلب لکوڈ ٹائپ میں رہتے ہیں، جیسا کہ سالن اگر گر گیا مطلب ایسی چیز جو کچی ہے اور لکوڈ ٹائپ میں ہے، وہ ویسی اگر چیز نیچے گر جائے تو کیا ویسے لقموں کو بھی اٹھا نیچے سے مراد کیا ہے؟ فرش پر گر جائے تو آپ استعمال کرنا مشکل ہے، کیونکہ فرش پہ چلتے چپل کے ساتھ بھی آتے ہیں گھر کے اندر، بعض جگہ وہاں مناسب نہیں ہے. البتہ دستر پر اگر سالن گر جائے اور وہ لکوڈ ہے، دستر بالکل صاف ہے، دستر بھی صاف ہونا چاہیے، دستر صاف رہنا اور کوئی کریک وغیرہ نہیں رہنا. اصل یہی ہے اس میں، اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے کہ لقمہ اگر گر جائے اور اس کو کوئی چیز لگ جائے دستر پہ کی تو اس کو ہٹا دے کر لقمے سے اس کو صاف کر لے کر کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے اس کو. دستر پہ گر جائے تو حکم ہے، نیچے گر جائے تو بھی حکم یہی ہے. نیچے بشرطے کہ صاف رہے ہو. ہوٹل ہے، دکان ہے، وہاں صاف صفائی کہاں رہتی؟ لوگ آتے جاتے رہتے، گندگی رہتی، لہذا وہاں چھوڑ دینا چاہیے. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ پھونک کر جھٹک کر استعمال کر سکتے ہیں تو وہاں پر استعمال کرنا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، بشرطے کہ جس جگہ وہ گری ہو وہ صاف ہو، وہ جگہ ناپاک نہ ہو اور دھول وغیرہ نہ ہو، مٹی دھول وغیرہ نہ ہو. حدیث نمبر 1863. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه ثلاثه وقال اذا وقعت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. امرنا ان نسلت الصحفة وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے. نیز آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر پڑے تو وہ اس سے گندگی دور کر کے اسے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. نیز آپ نے پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا. برتن بھی جب کھانا کھائیں تو پوری اچھی طرح صاف کر لیں، پلیٹ بھی اچھی طرح پوچھ کر کھائیں. اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ جو دانے پلیٹ میں چھوڑ دیے گئے ہیں اسی میں برکت ہو، لہٰذا کوئی دانہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی بھی دانے میں برکت ہو سکتی ہے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے انگلیوں کو بھی چاٹنا چاہیے. اور اگر کوئی ایک آدھ لقمہ گر جائے دستر پہ تو اس کو پوچھ کر کھا لینا چاہیے. حدیث نمبر 1864. حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا المعلی بن راشد ابو الیمانی قال حدثتنی جدتی ام عاصم وکانت ام ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفر له القصعة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. حضرت معلى بن راشد ابو الیمان اپنی دادی ام عاصم سنان بن سلمہ کی ام ولد ہیں جو ام عاصم رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبیشۃ الخیر ہمارے پاس آئے تو ہم پیالے میں کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. یہ حدیث غریب ہے، میں سے صرف معلی بن راشد کی روایت سے پہچانتے ہیں. یزید بن ہارون اور کئی دوسرے ائمہ نے یہ حدیث معلی بن راشد سے روایت کی ہے.
جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اس کو جب اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو وہ پلیٹ، وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کھانے کے آداب ہیں کہ کھانا نیچے نہیں گرنا چاہیے، اور اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اور پلیٹ کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، انگلیوں کو بھی اچھی طرح چاٹ لینا چاہیے، تاکہ کھانے میں جو برکت رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے استفادہ کیا جا سکے، کوئی دانہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1865، باب ما جاء فی کراہیۃ الاکل من وسط الطعام۔ حدثنا ابو رجاء حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، هذا حديث حسن صحيح انما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر۔ کھانے کے درمیان سے کھانا مکروہ ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، لہٰذا دونوں طرف سے لیا جا سکتا ہے، بیچ میں سے لینا مکروہ ہے۔ برکت جہاں نازل ہو رہی ہے وہاں سے نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس دونوں کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، پلیٹ میں برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے جی، تو کھانا درمیان میں سے نہیں لینا، کبھی بھی کوئی بھی چیز لو درمیان میں سے نہیں لینا، سائڈ میں سے لینا، بازو سے۔ ظاہری اعتبار سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے اس میں جی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے اس پر ہم کو جو ہے نا ہمارے تمام چیزوں پر حضور کے ارشاد مبارک کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جی اب یہاں عقل تو یہ بول رہی ہے کہ جو حصے میں، جس حصے میں جہاں پر برکت نازل ہو رہی ہو وہاں سے کھایا جائے تو زیادہ فائدہ ہے، جی ایک عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بس برکت والی چیزیں جی جیسا کہ لوگ بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں جی اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے جو ہے پڑھ کے دم کر کے پیتے ہیں، جی تو اس سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں برکت کے حصول برکت کے لیے ہی ہے نا۔ جی تو پھر جب کھانے کے دونوں حصوں کے درمیان میں بیچ میں جب برکت نازل ہوتی ہے تو جس جہاں پر برکت نازل ہو رہی ہو جی وہاں سے کھانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جی ہو سکتا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ جہاں برکت نازل ہو رہی ہے اس حصے کو برکت کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ برکت نازل ہوتی رہے، اس کو فوراً کھا لیا نہ جائے، اس کی برکت پورے کھانے میں باقی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، لہذا کناروں سے کھاؤ اور بیچ میں سے نہ کھاؤ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، عطا بن صائب سے معروف ہے۔ شعبہ اور ثوری نے سے عطا بن صائب سے روایت کیا، اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 1866، باب ما جاء فی کراہیۃ اکل الثوم والبصل، لہسن اور پیاز کے کھانے کا بیان کہ لہسن اور پیاز، کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنا بھی منع ہے، کیونکہ اس کی جو بو ہوتی ہے اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اب یہ کچی پیاز لہسن جو ہے جی مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے یا پھر حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے، یہ آگے آ رہا ہے، اس میں اجازت دی گئی ہے لہسن اور پیاز کھانے کی جبکہ وہ پکے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی کھا لے اس طرح لہسن اور پیاز اور مسجد کو جانے کا وقت آ جائے تو اس کو اچھی طرح کلی کر لینا چاہیے تاکہ اس کی جو بو ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل هذه قال اول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مساجدنا، هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر وابي ايوب وابي هريره وابي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں سے کھایا ہو، پہلی مرتبہ فرمایا لہسن، پھر فرمایا لہسن پیاز اور گندنے میں سے وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ ایک 3 قسم کی چیزیں ہیں سمجھیے، لہسن پیاز اور گندنا بلکہ ایک سبزی ہے جس سے ایسی ہی بو آتی ہے جیسی لہسن سے اور پیاز سے آتی ہے، تو ان چیزوں کو اگر کھا لے تو ہماری مساجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں لہسن یا پیاز کچھ تحفہ بھیجے، غالباً لہسن بھیجے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول نہیں فرمائے، تو وہ صحابی حاضر ہو کر عرض کیا کیا وہ چیز حرام ہے؟ تو حضور فرمایا حرام نہیں ہے لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں انتہا درجے کی نفاست تھی فطری طور پر، تو آپ ایسی چیزوں سے بھی احتیاط کرتے تھے جس میں کسی قسم کی بو ہو یا کسی قسم کی گندگی ہو۔
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عمر، ابو ایوب، ابو ہریرہ، ابو سعید، جابر بن سمرہ، قرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 1867، باب ما جاء فی الرخصۃ فی اکل ثوم مطبوخا، پکا ہوا لہسن کھانے کی اجازت۔ کچی لہسن، کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، اچھی طرح کلی کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود انباءنا شعبۃ عن سماک بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ابي ایوب وكان اذا اكل طعاما بعث اليه بفضله فبعث اليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوم فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں مقیم ہوئے تو آپ کا طریقہ مبارک آیا تھا کہ کھانا تناول فرمانے کے بعد بچا ہوا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیتے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا قیام حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ انصاری صحابی میزبان رسول تھے، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو کھانا بھیجا جاتا تھا، کھانا تناول فرمانے کے بعد جو کھانا بچ جاتا تھا وہ واپس بھیجا دیتے تھے آپ۔ ایک دن حضرت ابو ایوب نے کھانا بھیجا تو آپ نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہونے پر عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس میں لہسن تھا اس لیے میں نہیں تناول کیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے، لہسن حرام ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں اسے اس کی بو کی وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچی لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ پکی ہوئی لہسن اور پیاز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا حدیث نمبر 1868 حدثنا محمد بن مدویہ حدثنا مسدد حدثنا الجراح بن ملیح عن ابی اسحاق عن شریک بن حنبل عن علی قال نهی عن اکل الثوم الا مطبوخا وقد روی هذا عن علی انه قال نهی عن اکل الثوم الا مطبوخا قوله۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچے لہسن سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ آپ کے قول کے طور پر منقول ہے، یعنی موقوف حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1869 حدثنا حناد حدثنا وکیع عن ابیہ عن ابی اسحاق عن شریک بن حنبل عن علی انه کرہ اکل الثوم الا مطبوخا هذا حدیث لیس اسناده بذلك القوی وروی عن شریک بن حنبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کچے لہسن کو کھانا ناپسند فرمایا۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں، بواسطہ شریک بن حنبل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن بھی مروی ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک راوی کا نام چھوٹ جائے، جیسے تابعی براہ راست حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرے اور صحابی کا نام چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1870 حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبداللہ بن ابی یزید عن ابیہ عن ام ایوب اخبرته ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہم فتکلفوا له طعاما فیہ بعض هذه البقول فکرہ اکلہ فقال لاصحابہ کلوہ فانی لست کاحدکم انی اخاف ان اوذی صاحبی۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب وام ایوب ہی امرأة ابی ایوب الانصاری۔ حدثنا محمد بن حمید حدثنا زید بن الحباب عن ابی خلدۃ عن ابی العالیۃ قال ثم من طیبات الرزق وابو خلدۃ اسمه خالد بن دینار وهو ثقة عند اهل الحديث وقد ادرك انس بن مالک وسمع منه ابو العالیۃ اسمه رفیع وهو الریاحی قال عبد الرحمن بن مہدی كان ابو خلدۃ خیارا مسلما۔ حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس قیام فرمایا، انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، پرتکلف کھانے کا انتظام فرمایا جس میں ان سبزیوں میں سے کچھ ڈالی تھی، یعنی وہی لہسن پیاز وغیرہ کا استعمال کیا تھا۔ تو آپ نے پرتکلف جیسے مہمان آنے پر عام طور پر جیسے حیدرآباد میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جو سب سے اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے جیسے بریانی ہے، پلاؤ ہے، ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو عرب میں بھی گوشت کھانا وغیرہ ملا کر بناتے تھے وہ لوگ۔ تو بہرحال انہوں نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضیافت کے لیے تکلف کیا، پرتکلف کھانے بنائے جس میں ان سبزیوں میں سے کچھ ڈالے تھے۔
یعنی لہسن پیاز وغیرہ استعمال کیے تھے، آپ نے اس کا کھانا ناپسند فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا تم کھا لو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھی یعنی فرشتوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ام ایوب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ لہسن پاکیزہ رزق میں سے ہے۔ ابو خلدہ کا نام خالد بن دینار ہے، یہ محدثین کے نزدیک قابل بھروسہ ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے احادیث شریفہ کی سماعت کی۔ ابو العالیہ کا نام رفیع ہے اور یہ ریاحی ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں ابو خلدہ بہترین مسلمان تھے، یعنی راویوں پر جس طرح کلام کرنے کا امام ترمذی کا جو طریقہ ہے، راوی کا نام بیان کرتے ہیں، ان کی کنیت ہو تو نام بیان کرتے ہیں اور اگر نام آ جائے تو کنیت کا ذکر کرتے ہیں، اور محدثین کے پاس ان کا کیا درجہ ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اب اس حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ایک امتی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر جی حضور جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے آپ نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا ہے، جی تو دو وجوہات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک جی تو فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں بو ہوتی ہے، جی تو دو چیزوں کی وجہ سے اس کو منع کیا ہے۔ جی تو اب اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کوئی ایسا کام جو جی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف اگر پہنچتی ہو تو وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے، جی کیونکہ یہاں پر فرشتوں کا جب لحاظ رکھا جا رہا ہے جی تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جی یعنی سب سے پوری مخلوق میں سب سے افضل سب سے اونچے درجے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ہے انسان۔ تو جب فرشتوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کر رہے ہیں جی تو پھر انسانوں کے لیے ہم کو بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اسی لیے حضور صحابہ سے فرمائیں گے تم کھا لو میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھی کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ کون ہے ان سے مراد؟ صاحب سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، تو اپنے ساتھی کا بھی یہاں پر خیال رکھا جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تناول نہیں فرمانے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کی بو سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بو آتی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت میں انتہا درجے کی نفاست تھی، اسی وجہ سے آپ نے اس کو کھانے سے گریز کیا، احتیاط فرمائی۔ اور اس حدیث شریف سے ہی معلوم ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ہماری طرح بشر ہیں، وہ غلط ہے۔ وہ عام انسانوں کے جیسے نہیں، آپ بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں، آپ کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے پوری مخلوق میں، ایسے بشر ہیں آپ۔ اور بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے۔ 100 میں وصال رکھ رہے تھے حضور پاک علیہ السلام، مسلسل پیدر پہ روزے رکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں 100 میں وصال رکھنا شروع کیے، تو کمزور پڑ گئے وہ لوگ، مسجد کو آنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑ گئی، دیوار کو پکڑ کر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں اپنے رب کے پاس کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، مجھے روحانی غذا ملتی ہے، وہ تم کو میسر نہیں ہے، یعنی میرا جو درجہ ہے میرے رب کے پاس تمہارا نہیں ہو درجہ، تم 100 میں وصال مت رکھو بلکہ فرمائے۔ تو پھر اب اس بات کو کیا دوسرے جو مکتب فکر کے لوگ ہیں اس کو دلیل بنا سکتے ہیں نا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں وہ میری طرح ہے، فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ مجھ کو رزق پہنچاتا ہے، روحانی غذا ملتی ہے۔ جی تو پھر اب یہ اولیاء اللہ جو ہے ہمارے اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بزرگان دین 25 سال نہ کھائے نہ پیے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ مجھ کو روحانی غذا دی جاتی ہے، تم میں کون میری طرح ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ نہیں ہے تو پھر ولی کیسا ہو سکتے؟ ولی کیسا ہو سکتے؟ ولی تو صحابی کے برابر، بلکہ صحابہ میں خود بعض صحابہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ خرچ کیے اور فتح مکہ کے بعد جو خرچ کیے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے آزمائش کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، مشکل کا دور تھا، اس وقت کیا ہے ایثار کرنے کا دور تھا، وہ یعنی خود کو ضرورت تھی اس کے باوجود دوسروں پر خرچ کرنے کا دور تھا۔
فتح مکہ کے بعد کشادگی آ گئی اور رزق کے دروازے کھول دیے گئے، مسلمانوں پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ اس سے پہلے کی جو زندگی تھی سخت ترین آزمائش کی زندگی تھی، جد و جہد کی زندگی تھی، ویسے وقت خود محتاج رہ کر دوسروں پر خرچ کرنا بہت بڑا مشکل کام تھا۔ تو ویسے وقت جو صحابہ اسلام کی مدد کیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیے اور اسلام کو بڑھاوا دینے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا، وہ صحابہ اور جو فتح مکہ کے بعد جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایک امتی دوسرے امتی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک امتی ایک نبی کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اولیاء کرام نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی مذمت کی، رہبانیت کی، جنہوں نے دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا عہد کیا۔ گوشہ نشینی کا مطلب دنیا سے نکل کر جنگل میں جا کر بس جانے کا جنہوں نے تہیہ کیا، ارادہ کیا، تاکہ مخلوق سے دور رہ کر خالق کی عبادت کی جا سکے، اس کو راضی کیا جا سکے اور مراقبہ کیا جا سکے، جو بھی صوفیہ کے جو طریقے ہیں۔ تو نصرانیوں نے رہبانیت کو، یعنی ترک دنیا کو چھوڑنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا، اس پر قائم نہیں رہ سکے، اس لیے اللہ نے ان کی مذمت کی۔ اب چونکہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے جس چیز کا عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا انہوں نے اللہ کی راہ میں، تو اسی لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ بھی ایک طے شدہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بزرگان دین سے جو منقول ہے کہ انہوں نے جنگل کی راہ اختیار کی، مخلوق سے دوری اختیار کی، تو انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کو سنوارنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے عہد کیا تھا، جو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اس کو انہوں نے پورا بھی کر دکھایا، کبھی ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے یعنی روحانیت کا جو معاملہ ہے جی کہ بھوکے رہنا، مسلسل روزے رہنا، جی تو حضور فرما رہے ہیں تم میں کون میری طرح ہے، جی مجھ کو روحانی غذا دی جاتی ہے۔ جی تو روحانی غذا مطلب اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ روحانی غذا صرف انبیاء کے لیے ہے، جی انبیاء کے علاوہ اور کسی کو روحانی غذا نہیں مل سکتی، مطلب ایسا مفہوم اس حدیث سے جو ہے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ مفہوم مخالف ہے۔ تو پھر اولیاء اللہ مسلسل بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں جب تم کو روحانی غذا جیسا مجھ کو اللہ دے رہا ہے، تم کو ویسی روحانی غذا نہیں مل سکتی، وہ کہاں ہے مفہوم؟ صحابہ کو نہیں مل سکتی تو اولیاء اللہ وہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ مفہوم مخالف ہے، مفہوم مخالف۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ صرف میرے ساتھ خاص ہے روحانی غذا، نہیں فرما رہے۔ شہداء کے بارے میں تو قرآن میں ہے نا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن حضور کی کوئی برابری نہیں کر سکتے۔ حضرت پاک علیہ السلام جو صوم وصال رکھ رہے تھے، مسلسل جو روزے رکھ رہے تھے، ویسا کوئی نہیں رکھ سکتے۔ تو شرعاً حرام یا ممنوع نہیں ہے مسلسل روزے رکھنا، اگر کسی کی استطاعت ہے اور عبادت میں اسے سستی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہو سکتی، روزے رکھنے کے باوجود وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اس کو اجازت ہے شرعاً روزہ رکھنے کی۔ ہاں کوئی کمزور پڑ جا رہا ہے، روزہ رکھ رہا لیکن مسلسل روزے رکھنے سے نماز کے لیے مسجد نہیں پہنچ سک رہا، ایسی اگر حالت ہو رہی ہے تو جب منع ہے۔ شریعت میں کیا ہے، جو بھی امور ہیں اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ جو ادا کیے جاتے ہیں، سب میں شرط یہی ہے آپ جتنے چاہے نیکی کے کام کرو، لیکن جو فرض ہے وہ نہیں چھوٹنا آپ سے، اس میں سستی اور کوتاہی نہیں ہونا، اس کے لیے کمزور نہیں پڑ جانا۔ آدمی مسلسل روزے رکھ رہا، خالی روزے رکھتے چلے آ رہا، نمازوں کے لیے اس کو مشکل ہو جا رہی، نماز میں نہ ٹھہر سک رہا، نہ کچھ پڑھ سک رہا، نہ کچھ کر سک رہا، جب منع ہے۔ تو کسی بھی ولی سے ایسا نہیں ہوا، جذب کی بھی کیفیت میں رہے تو جب نماز کا وقت آ جاتا تھا وہ لوگ افاقہ ہو جاتا تھا ان کو اور ہوش میں آ جاتے تھے، مراقب رہتے تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لوگ محو رہتے تھے، اس کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، کبھی ان سے غفلت عبادتوں میں نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 1871، باب ما جاء فی تخمیر الاناء و اطفاء السراج والنار عند المنام، سوتے وقت برتن ڈھانکنے، نیز چراغ اور آگ کو بجھا دینے کا بیان۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب واوكئ السقاء واكفئ الاناء وخمر الاناء واطفئ المصباح فان الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية فان الفويسقة يحرق على الناس بيتهم وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت دروازے بند کرو، برتن اوندھے کر دو یا ڈھانپ دو اور چراغ گل کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا، مشکیزے کی رسی نہیں کھول سکتا، اور برتن کو بغیر ڈھانکے کے، جیسے اوپر برتن کے ڈھانک دیا جاتا ہے، اس کو بھی ہٹا نہیں سکتا۔ نیز چھوٹا فاسق یعنی چوہا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، یہ جو آداب بتائے جا رہے ہیں کہ سوتے وقت دروازہ بند کر دو تاکہ موذی جانوروں کے ضرر سے محفوظ رہو، چوری سے محفوظ رہو، تو جب بسم اللہ، جانور کے ضرر مانے ان کی تکلیف سے، ان کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے دروازے بند کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ مال بھی چوری سے محفوظ رہے۔ اور بسم اللہ کہہ کر جو دروازہ بند کیا جاتا ہے وہ دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا، اور ایسے ہی مشکیزے کا منہ بھی بند کر دو تاکہ اس کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ نہ چلے جائیں۔ اس کو بھی بسم اللہ بول کے بند کرنا، بسم اللہ ہر کام میں، ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تاکہ برکت بھی ہو اور وہ چیز محفوظ بھی رہے۔ اور برتنوں کو کبھی بھی کھلا نہیں رکھنا، بگونا ہے، کھانا ہے، اس میں سالن ہے یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہے تو کھلی نہیں رکھنا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو ایک لکڑی یا کاڑی وغیرہ ہی اس کے اوپر آڑے رکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کیونکہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے تو بلا یا آفت یا جو بھی مصیبت ہوتی ہے اس میں اتر جاتی ہے، جو چیز کھلی رہتی ہے اس میں اترتی ہے، لہٰذا ڈھانک کر رکھو۔ اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ملے، اگر لکڑی ہے تو اس کو آڑے ہی کیوں نہ ہو رکھ دو۔ اور یہ جو چراغ کو بجھا دینے کا حکم دیا گیا تھا وہ کیوں دیا گیا تھا کہ مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چوہا ایک چراغ کی بتی کو لے جا کر گھر پہ ڈال دیا تھا جس سے پورا گھر جل گیا تھا۔ تو یہ خطرے کی چیزوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی انسان غفلت میں نہیں رہنا، احتیاطی تدابیر کر کے سنا۔ اب آج کل جیسے لائٹوں وغیرہ کی سہولت ہے، اس وقت چراغوں کا دور تھا تو اس وقت چراغ بجھانے کا حکم دیا گیا۔ اب آج بھی اگر کوئی ایسی چیز خطرے کی ہے، سمجھے سونے کی صورت میں، اپن نیند لگ جانے کی صورت میں غفلت ہو جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو بند کر دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی ہیٹر ہے، سمجھے چولہا ہے، ایسے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، یا گیس ہے، اس کو سب چیزوں کو اچھی طرح دیکھ کر سو جانا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ یعنی امت کے لیے اس حدیث میں تعلیم یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے تم کو نقصان پہنچتا ہو جی تو احتیاط کیا جائے، ان چیزوں سے احتیاط کی جائے۔ یہ سب زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1872، حدثنا ابن ابی عمر وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم بن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سالم اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو بالکل، بلکہ بجھا دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگ جل رہی ہے، سو گئے، خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو نقصان پہنچ سکتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور مالی نقصان بھی۔ حدیث نمبر 1873، باب ما جاء فی، یہ معلوم ہوا اس حدیث میں یہ تعلیم امت کے لیے کہ گیس کا چولہا ہو یا کرنٹ کا چولہا ہو، یعنی آگ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے نقصان اگر آپ غفلت کریں گے تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے جی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، اس کے بعد سو جائیں۔ جی حدیث نمبر، کیا کرتے ہیں پکوان جو ہے وہ کرنٹ کے چولہا یا پھر وہ گیس کے چولہے وغیرہ پہ جی کچھ بھی چڑھا دے کے سو جاتے ہوں جی۔ حدیث نمبر 1873، باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرتین، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری وعبید اللہ عن ثوری عن جبلۃ بن صحیب عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يقرن بین التمرتین حتى يستأذن صاحبه وفي الباب عن سعید مولى ابی بکر هذا حدیث حسن صحیح۔ دو کھجوروں کو ملا کر کھانا مکروہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی کی اجازت کے بغیر دو کھجوروں کو ملا کر کھانے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت سعد مولا ابو بکر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مطلب بعض لوگ حریص ہوتے ہیں کھانے کے، جلدی جلدی کھانا اور اپنے کو زیادہ ملنا، بلکہ کیا کرتے زیادہ اٹھا کے کھا لیتے طبق میں سے یا جو بھی پلیٹ میں رکھی ہوئی چیزیں۔ تو اپنے ساتھی سے اجازت لیے بغیر ایسا نہیں کرنا، کیونکہ دستر پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا حق ہے، وہ چاہے وہ فنکشن ہو
یا دوستوں کی میٹنگ ہو، اجتماع ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا حریص ہے، کھانے کا خواہش مند ہے، تو ساتھی سے اجازت لیے بغیر ایسا نہیں کرنا. اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. دو چیز اٹھا کے منہ میں ڈالے رہے، دو کھجور، دو بسکٹ، دو سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لے کے ڈالے رہے منہ میں، ایسا نہیں کرنا ہے. کیا تعلیم. حدیث نمبر 1874 باب ما جاء فی استحباب التمر، کھجور کے استحباب کا بیان. حدثنا محمد بن سہل بن عسکر و عبد اللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا یحیی بن حسان حدثنا سلیمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابي عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بیت لا تمر فيه جياع اهله وفي الباب عن سلمى امرأة ابي رافع هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة الا من هذا الوجه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں. اس باب میں حضرت سلمہ زوجہ ابو رافع سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث حسن ہے، سند سے غریب ہے. ہم اسے ہشام بن عروہ کی روایت سے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عرب کا دار و مدار کھجور اور پانی پر تھا. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات احادیث شریفہ بیان کرتی ہیں کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے اور کیسے گزر بسر ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھجور اور پانی پر گزارا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جو چیز دستیاب ہے، سمجھے زیادہ کھانے کی ہے. عرب کھجور زیادہ استعمال کرتے تھے اور ان کی غذا کا تقریباً دار و مدار کھجور پر ہی تھا. تو کھجور کھاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ گھر والے بھوکے ہیں. بھوک لگنے پر اگر کھانا دستیاب نہ ہو، کھانا نہ ملے، تو کھجور کھا کر بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی موجودہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے جو چیز کھانے کی ہے گھر میں کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے کھانے کی چیزیں. کیونکہ ہمیشہ کھانا پکا کر کھانا تو مشکل ہے. کبھی رات میں بھوک لگ گئی کسی کو تو کھانا نہیں رہا تو کوئی کھانے کی چیز رہی تو کھا سکتا ہے. اور دودھ کے بارے میں بھی آیا کہ دودھ قائم مقام غذا کے ہے. کھانا کھانا اور دودھ پینا برابر ہے دو. تو ایسی چیزیں رکھنا چاہیے جس سے انسان کی بھوک مٹے اور بر وقت ضرورت کے وقت اس کو چیز کام آئے. تو کھجور کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو سمجھو کہ گھر والے بھوکے ہیں. بھوک لگ گئی، اب کھجور رہے تو کھا کر پیٹ بھر سکتے ہیں اور بھوک مٹا سکتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو تو پھر بھوکے رہ جائیں گے. حدیث نمبر 1875 باب ما جاء فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منه، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر بجا لانے کا بیان. حدثنا حناد و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن زکریا بن ابی زائدہ عن سعید بن ابی بردہ عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة او يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الباب من عقبة بن عامر وابي سعيد وعائشة وابي ايوب وابي هريرة. هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن ابي زائدة نحوه ولا نعرفه الا من حديث زكريا بن ابي زائدة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جو کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر، ابو سعید، عائشہ، ابو ایوب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن ہے. کئی حضرات نے اس سے زکریا بن ابی زائدہ سے اس کے ہمانہ روایت کیا. ہم اسے صرف زکریا بن ابو زائدہ کی روایت سے پہچانتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی جو آیا ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے تھے، اسی لیے آپ کو عبد شکور کہا گیا. حدیث نمبر 1876 باب ما جاء فی الاکل مع المجذوم، مجذوم کے ساتھ کھانا کھانے کا بیان. حدثنا احمد بن سعید الاشقر و ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا یونس بن محمد حدثنا المفضل بن فضالة عن حبیب بن شہید عن محمد بن المنکدر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجذوم فادخله معه في القصعة ثم قال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة عن هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري اوثق من هذا واشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن شهيد عن ابن بريدة ان عمر اخذ بيد مجذوم وحديث شعبة اشبه عندي واصح.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ پیالے میں شامل کر دیا، پھر فرمایا اللہ کے نام سے اس پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے بواسطہ یونس بن محمد مفضل بن فضالہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ مفضل بن فضالہ بصری شیخ ہیں، ایک مفضل بن فضالہ مصری شیخ ہیں جو ان سے زیادہ ثقہ اور مشہور ہیں۔ شعبہ نے یہ حدیث بواسطہ حبیب بن شہید ابن بریدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شعبہ کی روایت زیادہ مشابہت رکھنے والی اور زیادہ صحیح ہے۔ مجذوم سے بھاگنے کا حکم دیا گیا ایک حدیث شریف میں، فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح شیر سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، جس طرح اسے راہ فرار اختیار کرتے ہو، ایسے ہی مجذوم سے بھی بھاگو، اس سے دور رہو۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا عقیدہ کمزور ہو، اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ توہم پرستی کی جو چیزیں جس کی وجہ سے وہ وہم میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے احتیاط کرے، اجتناب کرے، بچے۔ اور توکل کا اعلیٰ درجہ اللہ کی ذات پر جن کا یقین کامل ہوتا ہے اور جن کا اعتقاد پختہ ہوتا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک شخص کو اگر کوئی بیماری آئی اور دوسرا شخص اس کے ساتھ میل ملاپ رکھے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ کھائے، تو وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے، ایسے توہم پرستی میں مبتلا لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ان لوگوں سے دور رہیں۔ لیکن جن کا یقین کامل ہے اور جن کا اعتقاد پختہ ہے اور جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ شامل کیے کھانے میں، اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور اسی پر اعتماد رکھو۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ ایک مجذوم کے ساتھ بیٹھے، ایک سمجھیے ایک انتہائی سخت ترین بیماری میں کوئی مبتلا ہے۔ اب جیسے کسی کو بخار آ گیا تو عام طور پر یہ رجحان ہے کہ اس کے گلاس میں پانی نہیں پیتے، اس کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے، اور کنکر پتھر جب نکلتے ہیں تو اس کو احتیاط سے دور رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ جو توہم پرستی میں مبتلا ہیں کہ اگر میں اس کے گلاس میں پانی پیوں گا تو مجھے بخار آ جائے گا، یا مجھے بھی وہ بیماری آ جائے گی، یا کوئی آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھوں کی بیماری میں، اس کو اگر دیکھیں گے تو بیماری آ جائے گی۔ یہ سب توہم پرستی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ البتہ جن کا اعتقاد کمزور ہے، اس طرح کے وہم میں جو لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کو اسلام احتیاط کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیے، تو ان لوگوں کا ایمان پختہ تھا، یقین اللہ کی ذات پر کامل تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی بیمار کے ساتھ بھی اگر ہم رہیں گے تو ہم کو وہ بیماری نہیں آئے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے غالباً طب کے بیان میں گزر چکا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے کا جو تصور ہے، وہم ہے، یہ خالی وہم ہے، غلط فہمی ہے، غلط خیال ہے، ورنہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ ایک صحابی جب عرض کیے کہ وہ فلاں اونٹ کو خارش ہونے سے پھر دوسرے اونٹ کو خارش ہوئی، تو حضور فرمایا پہلے اونٹ کو خارش ہوئی، اس سے دوسرے اونٹ کو ہوئی، پھر اس سے تیسرے اونٹ کو ہوئی۔ تو پہلے اونٹ کو کس سے ہوئی؟ جب کوئی بیماری آئے گی تو پہلے ایک شخص کو آئیں گی نا، ایک شخص کو بخار آیا، اس سے دوسرے کو بخار آیا، بولے تو پھر پہلے کو کس سے آیا؟ تو بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان بیماری میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور اس سے شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ مومن کا یقین ہونا چاہیے، اور اسی اعتقاد پر اس کو جم جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی فراہم کر دے گا اور بیماریوں سے چھٹکارا بھی عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ بعض لوگ جو ہے نا ان کا یقین کمزور ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے کو جادو کرائے تو میرے کو جادو ہو جائے گا، نکو بھائی اس کے نام پہ نکو جاؤں، اس سے کہاں جھگڑ رہے ہیں، اس سے کہاں الجھ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ جو لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہیں وہ لوگ حق پہ ہیں، لیکن وہ لوگ اس شخص سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ انتہائی بدماش ہے، شریر ہے، جادوگروں کے پاس جانے والا ہے، کاہنوں کے پاس جانے والا ہے، سفلی عملیات کرنے والوں کے پاس جانے والا ہے، بھنامتی کرنے والے کے پاس جانے والی ہے یا جانے والا ہے، انتہائی نقصان پہنچانے والی ہے یا پہنچانے والا ہے۔ تو لہٰذا پھر ایسے لوگوں سے یہ لوگ دور رہ سکتے ہیں اگر ان کا یقین کامل نہ ہو۔
جی تو اس حدیث میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، احتیاط کی بھی تعلیم دی گئی. احادیث شریفہ میں احتیاط کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور یقین پختہ کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل رہنا، اور جس شخص کے شر سے ہم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، اس سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا. جو شریر ہے، جو شرارت کی قسم کے لوگ ہیں، ان سے دور رہنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 1859 سے شروع کیے تھے، 1876 تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. آسان بیانات ہے اس میں نہیں.